الہ العالمین ستار العیوب غفار الذنوب قدیر و جبار خدا اس کے احسن کلام، اس کی مبارک کتاب کی آیات بینات ہمیں تلاوت کرنے، اس کا ترجمہ صحیح پڑھنے اور اس کی تفسیر صحیح کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہمیں قرآن کے ساتھ زندہ رکھے اور قرآن ہی کے ساتھ قیامت کے دن حشر فرمائے۔ آج جیسے کہ اعلان ہوا تھا، تفسیر قرآن جب تک میں آپ کے مجمع میں حاضر ہوں کرنے کی کوشش کروں گا۔ علماء کرام کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق کو پوری روئے زمین پر پھیلا دیا ہے، جہاں ان کے دانے ہوتے وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تو میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ پوری روئے زمین پر جہاں دانے بکھیرا ہے ہمارے، ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ آج آپ کے درمیان میں ہیں، کل ہو سکتا ہے کسی اور کے درمیان میں ہوں، یہ اللہ کا نظام ہے۔ بہرحال کوشش یہ کرتا ہوں کہ جب تک ہوں جہاں رہوں اللہ کے دین کا کام کروں، قرآن عظیم کے ساتھ رہوں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شریعت کا اتباع کروں، یہ کوشش رہتی ہے۔ اللہ اس پر ہمیں سب کو قائم رکھے۔ آج اعلان ہوا تھا کہ ذکر کی مجلس بھی ہے اور تفسیر بھی ہے۔ جس دن ذکر ہوتا ہے اس دن خصوصی تصوف پر ہمارا بیان بھی ہوتا ہے، لیکن آج ہم دونوں محفلوں کو ایک ساتھ جمع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ذکر کی برکت سے ہماری تفسیر کا سلسلہ آگے بڑھائے اور تفسیر کی برکت سے اللہ ہمارے ذکر میں لذت عطا فرمائے۔ دو آیتیں میں نے تلاوت کی، اب میں پھر سے جا کر کے اس کو چیک کروں گا کہ 6-7 مہینے پہلے ہم نے کہاں چھوڑا تھا، یا ہمارے وہ سامعین پورے موجود نہیں ہیں جو کنٹینیو حاضر باش ہوا کرتے، آیتیں نوٹ کرتے ہیں۔ لیکن پھر بھی انشاءاللہ العزیز میرا غالب گمان یہ ہے کہ یہ آیتیں یہاں سے 6-7 مہینے پہلے رک گئی تھی تفسیر، اب اس کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ قرآن کی سورہ نساء چل رہی ہے۔ کون سی سورہ؟ نساء۔ سورہ نساء یہ چوتھی سورہ ہے قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے۔ سورہ فاتحہ، اس کے بعد سورہ بقرہ، اس کے بعد سورہ آل عمران، پھر چوتھے نمبر پر سورہ نساء۔ نساء کا لفظ ہی بتاتا ہے یہ عورتوں کو کہتے ہیں۔ نساء جو ہے عورتوں کو کہا جاتا ہے، پوری عورتوں کے نام سے ایک سورہ نساء ہے۔ رجال مردوں کو کہتے ہیں، رجال کے نام سے کوئی سورہ نہیں آئی۔ عورتوں کے احکامات کثیر ہیں، جس کی وجہ سے قرآن عظیم میں سورہ نساء کا ایک تذکرہ ملتا ہے۔ اللہ عز و جل یوں ارشاد فرماتا ہے، جو دنیا کا انعام چاہے تو اللہ ہی کے پاس دنیا و آخرت دونوں کا انعام ہے۔ جو دنیا کا انعام چاہے اور اللہ ہی سنتا دیکھتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، اس سے ملتی جلتی آیت 25ویں پارے میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرث، جو ہم سے آخرت کی کھیتی مانگتا ہے ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ، اور جو ہم سے دنیا کی کھیتی طلب کرتا ہے ہم اسے بھی دیتے ہیں لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں رکھتے۔ کیا طلب کرنا چاہیے؟ اللہ عز و جل فرماتا ہے جس نے ہم سے آخرت مانگی ہم اس کی دنیا بھی دیں گے اور آخرت بھی دیں گے، اور جو صرف ہم سے دنیا طلب کیا تو اسے دنیا تو دی جائے گی لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ہم عموماً دیکھتے ہیں مانگنے میں ہم سب سے زیادہ کیا چیزیں مانگتے ہیں، تقریباً سب دنیا ہی ہم مانگتے ہیں۔ جو چیزیں ہم مانگتے ہیں کبھی حساب کر کے دیکھیں، دنیاوی چیزیں ہم مانگتے ہیں۔ اور قرآن کی صاف بات ہے، جو بھی دنیا مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں اسے دوں گا، لیکن آخرت میں اس کا حصہ نہیں رکھا جائے۔ صحیح طریقہ مانگنے کا تو اللہ تعالیٰ نے خود سکھایا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے ہمارے رب دنیا میں بھی ہمیں اچھائیاں عطا کر اور آخرت میں بھی اچھائیاں عطا کر۔ کبھی اونلی ون دنیا کی چیزیں طلب کرنا، صرف اور صرف دنیا طلب کرنا، تو یہ مسلمان کو اور مومن کو زیب نہیں دیتا۔ مثال کے طور پر ہم اپنے کاروبار کی بھلائیاں چاہتے ہیں، کون نہیں چاہتا؟ دعا کریں کہ دکان اچھی چل جائے، دنیا ہی تو مانگا۔ آپ کہتے ہیں میرا گھر اچھا بن جائے، دنیا ہی تو مانگا۔
آپ یہ کہتے ہیں میرے پیسوں میں برکت ہو جائے دعا کریں، دنیا ہی تو مانگا۔ اولاد نہیں ہے، اولاد کی دعا کر دیں، اولاد دنیا ہے۔ اچھی بیوی مل جائے، دنیا ہے۔ جائیداد مل جائے، دنیا ہے۔ یہ ساری چیزیں دنیا ہیں میرے عزیزوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ صرف دنیا مانگنا ناجائز ہے، بلکہ مانگ سکتے ہیں آپ۔ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا کا سب سے بہترین سامان اگر کچھ ہے دنیا میں سے تو وہ نیک بیوی ہے۔ تم مانگ سکتے ہو دنیا میں، لیکن صرف دنیا کے اوپر ڈیپینڈ رہ جانا اور آخرت کبھی نہ طلب کرنا، یہ احمق آدمی کی علامت ہے، بے وقوف ہے۔ وہ 4 دن کے لیے تو مانگ لیا اور لاکھوں کے سال کے لیے کچھ نہیں مانگا، جہاں اسے اتنی لمبے عرصے کی زندگی گزارنا ہے کہ جس کا اینڈ کوئی ہے ہی نہیں، آخرت۔ وہاں تو سورج بھی ختم ہو گیا، چاند بھی ختم ہو گیا۔ دن یہاں جو گنتے ہیں سورج کی وجہ سے گنتے ہیں، سورج ہی ختم ہو گئے، چاند ہی ختم ہو گئے، نہ دن ہو رہی ہے نہ رات۔ وہاں تو دنوں کا حساب بھی نہیں ہوگا، کتنے سال تک تمہیں رہنا ہے، اس کے لیے کبھی اتنا نہیں مانگا۔ یہ مختصر سی زندگی کے لیے مانگا، جو آج ہے پتہ نہیں کل بھی چلی جا سکتی ہے۔ ہم نے تو دیکھا ہے کہ صبح بات کی ہے اور شام میں ان کا لاشا قبرستان میں نہیں ملتا ہے، نہیں ہوتے، اچانک موتیں آئی، صبح ناشتہ کر کے نکلے ہوئے ہیں، شام میں ان کا جنازہ ان کے گھر سے نکلا ہوا ہے۔ کیا یہ حالات نہیں ہے؟ تو اس مختصر سی زندگی کے لیے ہم بہت مانگتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں۔ مانگو میرے عزیزوں، لیکن انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ عقل رکھنے والا بندہ وہاں کی طلب کرتا ہے جہاں اسے زیادہ دن رہنا ہے۔